گفتگو نمبر 6 جن کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم۔ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں بن کر شفیع المذنبی ہو کر، ضمیر آدمیت میں انہی کا نور شامل ہے، ضمیر آدمیت میں انہی کا نور شامل ہے، وہ سب نبیوں کے بعد آئے ہیں فخر اولی ہو کر۔ ارباب عقل و دانش، قابل عزت منصفین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ کامل و اکمل نبی کی سیرت کے عنوان سے معنون ہے۔ میرے موضوع کے اندر سیرت کے دو پہلو نمایاں ہوں گے، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت۔ سامعین ذی وقار، پہلے پہلو کے اندر میں جس ہستی، جس ذات قدسی، جس کامل و اکمل پیغمبر اور رسول کی سیرت بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال نے کروڑوں برس صرف کر دیے، سیارگان فلک اس کی دید کے شوق میں ازل سے چشم برہ تھے، چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اس کی زیارت کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا، کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و باد کی تروستیاں اسی کی منتظر تھیں۔ یہ سچ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے دنیا میں تشریف لاتے ہی ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا، لیکن پورا اور مکمل سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے قصرہائے فلک بوس زمین بوس ہو گئے تھے، آتش کدائے فارس نہیں بلکہ جہیم شر، آتش کدائے کفر، آذر کدائے گمراہی سرد ہو کر رہ گئے تھے، صنم خانوں میں خاک اننے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شراز مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے تھے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار اتر آئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، شجر و حجر نے جھک جھک کر سلامیاں پیش کی، چمنستان عالم کے پھول مسکرا اٹھے، کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی، کھلی کلیاں بہار آئی، رخ فصل خزاں بدلا، کھلی کلیاں بہار آئی، رخ فصل خزاں بدلا، نبی آئے صدا گونجی، زمانے کا سما بدلا، ہوا روشن فلک پہ چاند، دنیا میں ضیا پھیلی، نبی کے نور سے خورشید کا رنگ جہاں بدلا۔ آئیے چلتے ہیں سیرت کے دوسرے پہلو کی طرف۔ جناب والا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ کامل و اکمل پیغمبر، رسول اور نبی کیسے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بیک وقت اس قدر متضاد، متنوع اور مختلف اوصاف نظر آتے ہیں جو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی بھی انسان کے اندر کبھی بھی یکجا ہو ہی نہیں سکتے۔ میں سیرت کے
چند نمایاں پہلو واضح کرنے جا رہا ہوں کہ وہ بادشاہ ایسا کہ پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہو، مگر بے بس ایسا کہ اپنی ذات کو اپنے قبضہ کی بجائے خدا کے قبضہ قدرت میں جانتا اور مانتا ہو، دولت مند ایسا کہ خزانے ہیرے جواہرات قدموں میں ڈھیر ہوں، فقر ایسا کہ کئی کئی دن تک گھر میں چولہا تک نہ جلتا ہو، سپہ سالار ایسا کہ دشمنوں کو مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ ناک رگڑنے پہ مجبور کر دے، امن پسند ایسا کہ ہزاروں جانثاروں کے جوش و جذبہ کے باوجود صلح کے کاغذ پر فوراً دستخط کر دیتا ہو، شجاع و بہادر ایسا کہ ہزاروں مسلح دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کے رضیہ اشعار پڑھ رہا ہو، نرم دل ایسا کہ اپنے ہاتھ سے کسی انسان کے خون کا قطرہ تک نہ بہایا ہو، با تعلق ایسا کہ عرب کے ذرہ ذرہ کی فکر، بیوی بچوں کی فکر، غریب و مفلس مسلمانوں کی فکر، خدا کو فراموش کرنے والی مخلوق کے سدھار کی فکر، غرض سارے سنسار کی فکر، نرم ایسا کہ اپنی ذات پہ ظلم کرنے والوں سے کبھی بدلے کا سوچا تک بھی نہیں، اور سخت ایسا کہ خدا کے دشمنوں پر زمین تنگ کر دی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے، انبوئے ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سنوارے، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، وما علینا الا البلاغ۔